رمضان کے مہینے میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں میسر آتی ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ رمضان آتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، رمضان آتا ہے تو رب کی رحمت جاری ہو جاتی ہے، رمضان آتا ہے تو صبح و شام اور رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا سلسلہ، توبہ قبول کرنے کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن توبہ اور استغفار کرنے والے کہاں ہیں؟ رب العزت نے فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ رمضان کی گھڑیاں سب سے قیمتی، سب سے زیادہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں۔ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، درگزر کا مہینہ ہے۔ رمضان سخاوت کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے، بخشش کا پروانہ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہگار کی توبہ قبول کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہگار کی توبہ قبول کر لے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، یعنی قیامت آ جائے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2759۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر ہماری خطاؤں سے بہت زیادہ ہے، اس کی رحمت بہت عظیم ہے۔ ہم پھسل جاتے ہیں، ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن وہ غافر الذنب ہے، گناہوں کا بخش دینے والا، اس کی مغفرت بہت بڑی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ ایسے لوگوں سے جب کوئی بے حیائی کا یا برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو گناہوں کو معاف کر سکے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ خطائیں کرتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں، برائی کرتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو من ادرکہ رمضان فلم یغفر لہ، جس نے رمضان کو پا لیا اور اسے بخشا نہ گیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 3545 نمبر پر۔ رمضان کا موقع غنیمت ہے، اور اس موقع کو
غنیمت جاننے والا، اس میں محنت کرنے والا کہاں ہے؟ رمضان تو ایسی خوشی ہے، ہر بار تو نہیں ملتی، سال بھر کے بعد یہ مہینہ آتا ہے اور سارا سال گناہ ہوتے ہیں۔ اگر کبیرہ گناہ نہ بھی ہوں تب بھی صغیرہ بڑھ کر کس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ صدق دل سے توبہ کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے سال کی کمیوں کو رمضان میں پورا کر دیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو توبہ استغفار کر لیتے ہیں اور کچھ اپنے گناہوں پر ڈٹ جاتے ہیں، بار بار گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کے لیے کوئی درخواست کرتا ہے، صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تو نے مجھے پکارا، مجھ سے امید رکھی، لہذا میں نے جو کچھ بھی تجھ سے سرزد ہوا اسے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے 3540 نمبر پر۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کا کتنا خوبصورت موقع ہے۔ یہ دن ہمارے لیے غنیمت ہیں، ہمیں رمضان سے نفع اٹھانا چاہیے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 1984 میں روزہ کے باب کے تحت مختلف مذاہب میں روزے کا تصور بتایا گیا اور ان کے درمیان تقابل بھی کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کے روزے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ رمضان کا مہینہ اسلام میں توبہ کے زمانے کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس میں صبح سے شام تک کھانے پینے سے مکمل پرہیز کیا جاتا ہے۔ اسے آپ والیوم 4 پیج 62 پر دیکھ سکتے ہیں۔ توبہ سے کوئی مستثنا بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ کون ہے جس سے خطائیں نہیں ہوتی؟ دن رات خطائیں کرتے ہیں، کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی۔ اسی کا نام توبہ ہے۔ توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے دور ہونے کے بعد دوبارہ اس کی طرف پلٹ آئے۔ یہ توبہ مومن کی صفت ہے اور رمضان توبہ کا زمانہ ہے۔ توبہ کا تعلق صرف بڑے گناہوں سے نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حساسیت بڑھ جائے، اسی سے تو توبہ کا جذبہ ابھرتا ہے۔ تبھی تو کسی کے بارے میں زبان سے کوئی بات نکل جائے تو مومن کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ رمضان کا زمانہ مومن کی حساسیت میں اضافہ کرتا ہے، اسی لیے توبہ کا احساس بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ جاگ اٹھتا ہے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان کے اندر عجز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اسی سے توبہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ رمضان کے زمانے میں بندے کے اندر توبہ و استغفار کا احساس عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں شعور اور احساس کو بیدار کرنے کے لیے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ایک مقررہ نظام کے تحت لوگوں کو عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رکھا جاتا ہے
اور یہ احساس زندہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کھائے پیے اور اللہ کے حکم کے مطابق سوئے اور جاگے، اللہ رب العزت کے کہنے سے کرے اور اللہ رب العزت کے روکنے سے رک جائے۔ چند دنوں میں ایک بھرپور نظام کو لاگو کیا جاتا ہے تاکہ بعد کے دنوں میں بندہ اپنی طبیعت کے زور پر یہ سارے کام انجام دے سکے۔